جی ناظرین، 20 جولائی 2025 کا دن ہے اور دن کے 2 بجے ہیں۔ بہت ہی اہم خبر ہے، بریکنگ نیوز ہے۔ ایف ایف ڈی کی جانب سے فلڈ الرٹ جاری ہو چکا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ اگلے 48 گھنٹوں میں دریائے راوی، چناب، جہلم اور کابل میں سیلابی صورتحال بن سکتی ہے۔ درمیانے سے اونچے درجے کا سیلاب بن سکتا ہے اور سندھ میں پہلے سے جو ہے توسا براج پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے اور آگے پیچھے نچلے درجے کا سیلاب ہے، لیکن تربیلا ڈیم کی اپ سٹریم میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور تربیلا ڈیم سے ڈاؤن سٹریم بڑھایا جا سکتا ہے، اور ایسے میں راول ڈیم کے سپل ویز بھی صبح کھولے جا چکے تھے، تو کالا باغ پر دوبارہ کیا درمیانے درجے کا سیلاب بن سکتا ہے، اس طرح کی صورتحال بننے جا رہی ہے۔ اور باقی جو بارشوں کے سلسلے ہیں وہ شمالی علاقہ جات میں غیر معمولی ہیں، اور سندھ میں رات گئے بھی بارش ہوئی ہے، دن بھر بھی آج مختلف علاقوں میں بادل چھائے رہے ہیں، اور وسطی پنجاب میں یا شمالی علاقہ جات میں رات گئے بادلوں کے سلسلے داخل ہوں گے بارشوں کے، اور پھر وہ 25 جولائی تک بارش برسائیں گے۔ 22 جولائی سے لے کر 24 جولائی تک راوی اور چناب میں خاصے پانی کے اضافہ ہونے کا امکان ہے اور اونچے درجے کا سیلاب بن سکتا ہے، جس طرح سے بھارت کے زیر انتظام جموں و کشمیر میں بارشوں کے امکانات ہیں۔ باقی اپنا ستلج اور بیاس کے حوالے سے ایف ایف ڈی نے کوئی الرٹ جاری نہیں کیا۔ اس حوالے سے میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ ان کے ڈیمز لیول خاصی رہتے ہیں۔ بھاکڑا ڈیم 80 فٹ تک رہتا ہے اور پونگ ڈیم 55 فٹ تک رہتا ہے۔ اگر بارش تو ہے، لیکن کوئی ادھر ادھر سے تھوڑا بہت 15-20 ہزار یا اس طرح کا کوئی پانی گنڈا سنگھ والا پر آ جائے تو اس طرح کی صورتحال۔ باقی جو حالیہ بارشی اسپیل ہے، اس میں صرف چناب، راوی، جہلم، سندھ اور کابل، ان دریاؤں میں بڑے سیلاب کا خطرہ ہے۔ ان میں سے کسی بھی دریا میں آ سکتا ہے۔ اگر بارش ایک سیکوینس کے ساتھ آ گئی تمام علاقہ جات میں، تو پھر تمام دریاؤں میں جو ہے طغیانی آ سکتی ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ ان میں سے کچھ دریاؤں میں آ جائے تو بھی جو صوبہ سندھ کے ناظرین ہیں ان کے لیے بڑا مسئلہ بن سکتا ہے، کیونکہ سارا پانی اکٹھا ہو کر پنجنند سے آگے علی پور مظفر گڑھ کے ساتھ سارا پانی ایک ہو جاتا ہے اور پھر سندھ کی طرف جاتا ہے، تو پھر سندھ آلریڈی جو ہے بڑے سیلابوں کا سامنا کر چکا ہے، تو اس بار بھی کوئی بڑے سیلاب کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہیں یہ بارشیں، اور ابھی بڑا سیلابی سیزن پڑا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل ڈیلی ولاگ جی اے ساکی کو سبسکرائب کریں، بہت شکریہ، اور دوستوں تک اس کو ریکمینڈ کریں، واٹس ایپ گروپ میں اس کے لنک شیئر کریں تاکہ مصدقہ خبر ان تک پہنچے۔ اور میں ڈیٹا دینے والا ہوں اس سے پہلے ایک خبر کہ 15 جون سے لے کر 15 جولائی تک جو مونسون کا فیز پہلا ہوتا ہے اس کو فیز 1 کہتے ہیں، پھر 15 جولائی سے لے کر 15 جولائی سے لے کر 15 اگست تک کو فیز 1 کہتے ہیں، اور 15 اگست سے 15 ستمبر تک کو فیز 2 کہتے ہیں۔ اب جو فیز 1 ہے اس میں بھی غیر معمولی بارشیں ہو رہی ہیں، لیکن جو فیز 2 آنے والا یعنی 15 اگست سے لے کر 15 ستمبر تک، اس میں تو اور شدید قسم کی بارشیں ہیں۔ ایسے میں ڈیمز بھر چکے ہوں گے اور پھر کتنے بڑے سیلاب کا خطرہ ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، یا اداروں کی پروڈکشن ہوتی ہے، ہمیں تو وہ جو بتاتے ہیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اب گنڈا سنگھ والا پر 3620، سلیمان کی پر 14890 اور اسلام پر 16970 کیوسک، راوی میں جسر پر 1100، شادرہ پر 9575، بلو کی پر 11335 اور سدنئی براج پر 24792 کیوسک ہے۔ یہ صبح والا لیول ہے اور 2-4 ہزار اوپر جائے گا میرے خیال میں۔ چناب میں امرالہ پر 38277، خانکی پر 49434، قادر آباد پر 46524 اور ترمو براج پر صبح والا لیول برقرار ہے۔ اچھا، جو جہلم کا سیلابی ریلا تھا پانی تو خاصا تھا، 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ کیوسک کے قریب، چونکہ رسول براج سے لے کر ترمو براج تک بالکل دریا جہلم خالی تھا، اس کے ندی نالے خالی تھے، خشک ہوا پڑا تھا، تو میرے خیال میں نشیبی علاقوں میں ندی نالوں میں خاصا پانی ضائع ہو چکا ہوگا۔ اب اس کا میکسیمم لیول ترمو براج پر کتنا بنتا ہے، کیونکہ ڈاؤن سٹریم اس وقت 28000 کیوسک ہے اور صبح بھی یہی لیول تھا، اب آگے چل کر کتنا لیول بنتا ہے یہ دیکھنا ہوگا۔ پنجنند پر 17582 کیوسک، جہلم میں منگلا ڈیم سے 8000 کیوسک، رسول پر سکھرائی 0، سکردو پر 1,70,000، پرتاپ برج پر 2,28,000، یہ آپ سٹریم میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ بشام پر 2,50,700 کیوسک، تربیلا ڈیم سے 2,82,300 کیوسک، اور یہ 3.25 لاکھ تک بھی جا سکتا ہے جس طرح سے آپ سٹریم بڑھ رہا ہے یا آگے بارشیں ہیں، تو ایسے میں راول ڈیم کا بھی پانی تو کالا باغ کا لیول تھوڑا اور اوپر جا سکتا ہے۔ ابھی کابل دریا میں 28,700، ابھی کالا باغ پر
2,21,480 क्यूसेक नॉर्मल है, ये फिर से ऊपर जा सकता है। चश्मा पर 2,73,544 क्यूसेक, तौसा बराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है और अप स्ट्रीम जो है वो 3,85,000 क्यूसेक के करीब है और डाउन स्ट्रीम 3,71,420 क्यूसेक है जो आगे गुड्डू की तरफ जा रहा है। अब मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत और इजाफा होगा। गुड्डू पर 1,98,632 क्यूसेक, सखर पर 1,44,450 क्यूसेक और कोटरी पर जो डाउन स्ट्रीम है वो 1,25,220 क्यूसेक और अप स्ट्रीम 1,64,65,000 क्यूसेक के करीब है। तो मेरे ख्याल में अब थोड़ा बहुत इजाफा होगा, बस जितना होना था वो हो गया। मेरी अगली रिपोर्ट का इंतज़ार कीजिए। मुझे ग़ुलाम अब्बास साकी को इजाज़त दीजिए। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।